اور ڈاکٹر صاحبہ یہ سرمایہ کار تو اپنا دنیاوی سرمایہ ترکے میں چھوڑ کر جاتے ہیں. جو سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ جب چلے جی جاتے ہیں جی تو بہت سا سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں، اس میں پلازے، بینک بیلنس، بالکل. مختلف چیزیں. کیا صوفی صاحب کا علمی سرمایہ ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوا؟ اور اپنا موازنہ اگر آپ دادا جی کی علمی ادبی کاوشوں سے کریں تو خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ صوفی صاحب بہت ہی درویش صفت انسان تھے، اور میں اس پہ پراؤڈ ہوں. آئی فیل ویری پراؤڈ، کیونکہ انہوں نے دولت، پیسہ، جائیداد نہیں بنائی. میں آپ کو بڑی سبحان اللہ. عجیب بات بتاتی ہوں کہ سن 65 کی جنگ میں ترانے لکھے صوفی صاحب نے. پتر ہٹاتے نہیں وکدے جی تو لب دی پھرے بازار کھڑے. پھر انہیں میرا ڈھول سپاہیا تن رب دیاں رکھا. پھر بہت لوگوں کو نہیں پتا، اے ہواؤں کے مسافر، اے سمندروں کے راہی، یہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا. تو میرا سونا شہر قصوری، یہ بہت سارے ان کے لکھے ہوئے نغمے ہیں. تو جنرل ایوب خان صاحب نے بلایا صوفی صاحب کو، اور ان کو ستارہ امتیاز ملا تھا اس وقت. تو انہوں نے ان کو آفر کی تھی زمینوں کی، سندھ میں ان زمینیں دینے کے لیے، کہ آپ کو میں زمینیں دے رہا ہوں. اس طرح سے اس وقت کے زمانے میں دیتے ہوں گے اس کے ساتھ، میرا خیال ہے. بالکل. تو صوفی صاحب نے بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں زمین پہ میں نے کیا کرنا ہے، میں تو جو ہے وہ سنبھال ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی میں واہ. کر سکتا ہوں، میں نے کبھی ذمہ داری کی نہیں. اینڈ ہی ٹوٹلی ریفیوز ٹو گیٹ. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ان کا بہت بڑی بات ہے. آج کل کے لوگ تو کہتے ہیں ہمارے لیے نہ صرف ہماری اولاد کے کام آئیں گی زمینیں اور جائیدادیں. تو اور صوفی صاحب نے ساری زندگی میں وہاں تو بہت جائیداد چھوڑ کر آئے تھے امرتسر میں، لیکن جب پاکستان آئے ہیں تو وہ صرف اپنی کمائی میں سے اپنے ایک ہی گھر بنا سکے، اور وہ سمن آباد والا گھر تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی بہت ہے. انہوں نے دولت بچا کے نہیں رکھی کہ میں لوگوں کو کھلایا پلایا، لوگوں مہمان نوازیاں کی، اپنی اولاد کو پڑھایا، ان کی شادیاں کی، ان کو سیٹل کیا. تو یہ میرے خیال میں کہ یہ ہی بہت بڑا ان کا کام ہے. اور باقی رہا ان کے جو ورثے میں، ہمیں ان کا کلام ملا ہے، ان کا کام ملا ہے. انہوں نے جو کچھ ورثہ چھوڑا ہے وہ کتابوں کی صورت میں ہے، ان کے علم کی صورت میں ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ لوگوں نے بہت اس سے استفادہ حاصل بچوں نے کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ سے کیا ہوگا. ان کی بہت ساری کتابیں ہم نے گورنمنٹ کالج کو دے دی تھی. صوفی صاحب کی وصیت تھی. تو انہوں نے گوشہ تبسم بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کالج لاہور نے. تو وہاں پر مجلس صوفی تبسم بھی ہے وہاں پر، جو وہ کام کر رہی ہے صوفی صاحب کے حوالے سے. تو یہ خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آج کی جو نسل ہے، اور پچھلی بھی جب سے صوفی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں مجلس صوفی تبسم بنی، تو ہمارے بہت سارے پروفیسر جو بھی اس وقت جو بڑے مایہ ناز پروفیسر ہیں، جیسے آغا جی ہیں وہاں کے جو فارسی کے پروفیسر ہیں، وہ بھی مجلس صوفی تبسم کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں. تو دیکھیں ان کا نام ہونا، ان کا کام ہونا ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ بڑے لوگوں نے ہمارے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا خدمت سر انجام دی، اور ان کو یاد رکھنا اب ہمارا فرض ہے. اب ہمارے بعد ہماری آنے والی جنریشن کا فرض ہے، اور ہمارا فرض ہے ہم ان کا علم، ان کا سرمایہ، ان کا ورثہ ان بچوں تک منتقل کریں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے، استادوں کا فرض بنتا ہے. اور بچوں کا کام ہے کہ وہ پڑھیں، اپنے اردو کو، فارسی کو، پنجابی کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. انگلش کو بہت امپورٹنس ملتی ہے، ظاہر ہے. میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے تو میں نے انگلش میں ہی کی ہے، وہ ظاہر ہے. اردو کا سبجیکٹ نہیں تھا، سائنس کے سبجیکٹ تو آپ کو پتا ہوتے ہی انگلش میں ہی ہیں. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جو ہمارا، میں نے اگر انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کو چلایا تو اردو کی کتابیں پڑھ کر چلایا، اردو کی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا. میرے گھر میں جہاں جتنی بھی کتابیں تھی، اور میں آپ کو صوفی صاحب کے بچپن کی بات بتاتی ہوں کہ صوفی صاحب پہلے جب پرائمری میں تھے، بہت چھوٹے تھے، تو وہ اپنے دادا اور دادی کے پاس پلے.
ان کا میرے جو دادا تھے ان کا صوفی احمد نام تھا، تو ان کے پاس بہت بڑا کتب خانہ تھا جہاں پر کتابیں ہی کتابیں تھیں، اور اس میں زیادہ تر کتابیں فارسی کی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ صوفی صاحب نے وہ ان کتابوں سے بچپن ہی میں استفادہ حاصل کیا، ان کو پڑھا، ان پہ کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے فارسی میں لکھا، اس کے بعد پھر وہ اردو میں لکھا اور پھر پنجابی میں لکھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو ماحول ملتا ہے وہ اس کا اثر بچے پہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اور جب آپ کتابیں پڑھیں گے، اور ہمیں بھی بچپن میں کتابیں ہی دی گئیں کہ یہ لو جی یہ کتاب ہے، یہ کتاب، میں نے تو منٹو 8ویں 7ویں 8ویں میں پڑھ لیے تھے۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ یہ پڑھو، تو میری والدہ کہتی تھی کہ منٹو کی کتاب وہ لیے پھر رہی ہے، اسے پکڑیں کہ یہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے پڑھنے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے مائیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ تو میں نے اپنے والد سے بتایا کہ مجھے والدہ منع کرتی ہیں کہ یہ پڑھنے سے، تو میرے ڈیڈی نے میری والدہ کو کہا کہ نہیں، اس کو پڑھنے دیں، یہ میچور ہوگی، اس کا ذہن میچور ہوگا۔ تو میں نے منٹو بہت جلدی پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد رضیہ بٹ اور نسیم حجازی اور جو ہے لیل و نہار، اور جو ہے اس کے علاوہ بچپن میں بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، مطلب رسالے پڑھنے میں اور کتابیں پڑھانے میں میرے والد نے بہت اس طرح سے ہماری اپریسیشن کی کہ یہ پڑھیں، کتابیں پڑھیں بس۔ تو میں نے جو بھی کچھ پڑھا ہے اسی سے ہی مجھے شوق ڈیولپ ہوا ہے کہ میں آگے بھی جو ہے وہ لکھنے لکھانے کا کام کروں۔